بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ساتھیو، سورہ بقرہ کے آخر کی جو 2 آیتیں ہیں ان سے متعلق پچھلے ہفتے گفتگو چل رہی تھی. ان 2 آیتوں کی اہمیت، ان کی فضیلت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کیا اہمیت دیتے تھے، یہ باتیں پچھلے ہفتے آپ کے سامنے آئی تھیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو 2 آیتیں ہیں ان 2 آیتوں میں سے پہلی آیت کی مختصر سی تفسیر بھی ہوئی تھی. آج دوسری آیت کی مختصر سی تفسیر اور اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا. یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو اپنے احکام کی پیروی کے لیے پیدا کیا ہے. ہماری زندگی آزاد زندگی نہیں ہے. ہماری زندگی حیوانوں کی زندگی نہیں ہے. ہماری زندگی کیسے رہے گی، کیسے گزرے گی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے ایک دستور رکھا ہے، ایک اصول بنایا ہے. ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی میں آزاد ہوں، نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں. نہیں، آپ آزاد نہیں. کون کہتا ہے کہ آپ آزاد ہیں؟ آپ مسلمان ہیں کہ نہیں مسلمان ہے؟ نا مسلمان. تو مسلمان کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا جو پابند ہے. آپ آزاد کہاں؟ آپ کو اللہ نے آزاد نہیں پیدا کیا ہے. الا لہ الخلق والامر. پیدا اس نے کیا ہے آپ کو، لہذا آپ کے اوپر کس کا حکم چلے گا؟ اسی کا حکم چلے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں عمل کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اتنا ہی عمل کا انسان سے مطالبہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے جتنا عمل وہ کر سکے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. انسان کو اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو، کسی بھی جان کو، کسی بھی نفس کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی مکلف بناتا ہے جتنا اس کے پاس طاقت ہے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے
آپ کو وضو کرنے کا حکم دیا ہے لیکن وضو کے لیے پانی چاہیے، پانی نہیں ہے تو کیا مطلب؟ آپ وضو ہی کریں؟ نہیں، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی جگہ پہ کیا تیمم رکھا ہے؟ اللہ نے وضو میں ہاتھ کو یہاں تک دھونے کا حکم دیا ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ یہاں تک کیونی سے اوپر تک کیونی سمیت دھونے کا حکم دیا ہے۔ اب اللہ ہر مسلمان بھائی کو محفوظ رکھے، اگر کسی کا ہاتھ یہاں سے کٹ جائے تو کیا کرے گا؟ وہ کہاں سے لائے گا ہاتھ؟ پلاسٹک کا ہاتھ بنوا کر کے اس کو دھو لے؟ نہیں، اب اس کے اوپر دھولنا کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کی طاقت میں نہیں ہے، یہ اس کی طاقت میں نہیں ہے۔ اصل میں ساتھیوں یہ آیت نازل کب ہوئی تھی؟ یہ آیت نازل ہوئی ہے جب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی اسی دونوں آیتوں سے پہلے والی آیت نازل فرمائی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین کی حکومت اور بادشاہت اور ملکیت کس کی ہے؟ اس روئے زمین کے ایک ذرے کا کوئی مالک نہیں ہے ساتھیوں، ایک ذرے کا کوئی مالک۔ اللہ نے کسی نبی اور ولی کو، کسی فرشتے کو، کسی جن کو، کسی شیطان کو، کسی بادشاہ کو ایک ذرے کا مالک، سب چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تمہارے دل میں جو کچھ ہے اگر اس کو تم ظاہر کرو یا اس کو تم چھپاؤ، چاہے ظاہر کرو چاہے چھپاؤ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کا حساب لے گا تم سے۔ اگر کسی مسلمان بھائی کی بغض اور نفرت اپنے دل میں رکھی ہے تو یہ نہ سمجھو کہ وہ نہیں جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، اس پر آپ کا حساب لے گا۔ زبان سے گالی دو گے اس کا بھی حساب لے گا، دل میں بغض اور نفرت رکھو گے اس کا بھی حساب لے گا۔ تو صحابہ کرام نے اس سے یہ سمجھا کہ مثال کے طور پر ایک شخص راستے میں جا رہا ہے، راستے میں جا رہا ہے، ایک پڑی ہوئی چیز ہے اسے بڑی اچھی لگی، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ ہمیں نہیں رہا، اٹھا کر کے جیب میں رکھ لے، یہ سوچا، لیکن آگے پہنچتا ہے تو کیا ہے، وہ کوئی دوسرا آدمی اٹھا لیتا ہے، یا وہ سوچتا ہے کہ چلو کیا کریں گے اس کو لے کر کے، تو گناہ کا ارادہ کیا کہ نہیں کیا؟ تو صحابہ نے سمجھا کہ اس پر بھی ہمارا حساب لیا جائے گا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تم اپنے دل میں کوئی عیب چھپاؤ، کوئی گناہ چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے کر کے رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث مسند احمد صحیح مسلم میں ہے کہ صحابہ کرام جو حقیقی مومن تھے ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا گھٹنا ٹیک کر کے بیٹھ گئے، جس میں حضرت ابوبکر بھی تھے۔ کہا اے اللہ کے رسول، اب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ کا حکم دیا، روزہ رکھ سکتے ہیں، جہاد کا حکم دیا، جہاد کر سکتے ہیں، لیکن ایک ایسی چیز کا اللہ نے مکلف بنایا ہمارے بس میں ہے ہی نہیں، ہمارے دل میں جو خیالات گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمارا حساب لے گا، تو کون بچ سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کیا تم وہ کہنا چاہتے جو بنو اسرائیل نے کہا کہ ہم نے سنا لیکن ہم مانیں گے نہیں؟ سن تو لیا آپ کی بات کو لیکن ہم مانیں گے نہیں، بلکہ تم کہو سمعنا واطعنا، اے میرے رب ہم نے سن لیا، واطعنا اور آپ کی بات مان لی، جیسا آپ کہہ رہے ہیں ہم ویسے ہی کریں گے، اگر اس کرنے میں کوئی غلطی رہ جائے تو غفرانک، آپ ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ تو جب مسلمانوں نے کہا کہ ٹھیک ہے سمعنا واطعنا، تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ کسی سے اتنا ہی پوچھے گا، اتنا ہی محاسبہ کرے گا جتنی اس کی اپنی ذہن کے خیالات پر کسی کو کنٹرول نہیں ہے۔
دلی خیالات پر کسی کا کوئی بس نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اس پر آپ کی گرفت بھی نہیں کرے گا۔ تو اس وقت آیت نازل ہوئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر نیکی کا کام ہے یا برائی کے چھوڑنے کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی حساب لے گا جتنا انسان۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ایک عورت ہے، ایک شخص ہے، اس سے سلسل بول کی بیماری ہے مثال کے طور پر۔ اب وہ پیشاب برابر اس کا گر رہا ہے، بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسی مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے وضو کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ پاک استنجا کرنا چاہیے نا، لیکن وہ استنجا نہیں کرتا تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ نماز نہیں پڑھے گا؟ نہیں، اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ نماز کا جب وقت ہو جائے تو وہ طہارت حاصل کرے، وضو کرے اور اسی حالت میں نماز پڑھے اگرچہ اس کا پیشاب گر رہا ہے، اگرچہ اس کا پیشاب گر رہا ہے، اسی حالت میں نماز پڑھے۔ اگر آپ جس کو بیماری نہیں ہے وہ اس حالت میں اس کا پیشاب نکلا، اس کی نماز ہوگی؟ جی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کی نماز کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اختیار میں یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ آپ ہیں، جا رہے ہیں، آپ کے پاس 10,000 روپے ہیں اور آپ کے گھر میں آپ کا بچہ سخت بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے آپ جا رہے ہیں، دوا لینے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ایک مریض اور ملتا ہے، کہتا ہے بڑی پریشانی ہے، مجھے آپ سے 1,000 2,000 کی پیسے کی ضرورت ہے، 10,000 کی ضرورت ہے، مجھے دے دیجیے آپ۔ اب آپ کے پاس نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بچہ آپ کا بیمار ہے، اس کے لیے علاج، اس کا علاج آپ کے اوپر پہلے ہے، پھر اس کا ہے کہ نہیں؟ فرض ہے آپ۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ اس مریض کو نہیں دیتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کو تو اللہ تعالیٰ اس پر آپ کی کوئی گرفت نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ کے پاس زیادہ ہیں، آپ کا پڑوسی بغل میں بھوکا ہے اور آپ آسودہ پیٹ سو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر آپ کی گرفت کرے گا کہ تیرا بھائی تیرے بغل میں بھوکا سو رہا تھا اور تیرے پاس پیسے تھے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں بھائی میرے پاس تو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں تھے تو میرا اپنا پیسہ تھا۔ نہیں، تمہارا اپنا پیسہ کیا ہے؟ مال کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، جو مال اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے دو اس کو۔ تو کہنے کا مطلب کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ تو بہت لمبا موضوع ہے، اگر میں مثالیں دیتے جاؤں آپ کی زندگی کے تو بہت لمبی چیز ہے، لیکن صرف اتنی بات میں کہہ رہا ہوں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ کسی بھی انسان پر اللہ تعالیٰ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ اٹھا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، چاہے وہ کسی کام کے کرنے کا ہو یا کسی کام کے، مثال کے طور پر کسی انسان کے لیے، مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی غیر محرم عورت کو دیکھے، جائز نہیں ہے، لیکن اب راستے میں جا رہا ہے، جہاز پر بیٹھ رہا ہے، اب پانی کس سے مانگے گا؟ کھانا کس سے لائے گا؟ تو یہ اس کے بس میں ہے، اس پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کہا۔ ہاں لیکن جب ٹکٹکی باندھ کر کے شہرت دیکھنے لوگوں گے تو ہے کہ نہیں، اس پر تو گرفت کرے گا نا، لیکن ایسے نظر پڑ گئی تو۔ لیکن آدمی اپنے گھر سے نکلے ہی اس لیے کہ مجھے کیا کرنا ہے، جی لڑکیوں کو دیکھنا ہے، تو اس پر تو اللہ گرفت کرے نہیں، گرفت کرے گا۔ تو لا یکلف اللہ نفسا، اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، خواہ واجبات کا کسی کام کا کرنا ہے یا کسی کام کا چھوڑنا ہے، لیکن لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو انسان نیکی کرے گا اس کو پورا پورا اجر ملے گا، بلکہ ایک پر
10 ملے گا، بلکہ 10 سے بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ 700 گنا تک دے سکتا ہے، بلکہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ اللہ بے حساب دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ دے گا نا، یضاعف لمن یشاء انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب کے اجر دے گا۔ لہا ما کسبت، جو نیک عمل کر رہا ہے، جو بھی نیک عمل کریں گے ساتھیوں، جو بھی چھوٹا یا بڑا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر، اللہ کے ہاں کوئی نیکی ضائع، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ایک ذرے کے برابر، ذرہ جانتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ، ذرہ کس کو کہتے ہیں جی؟ ذرہ اگر بھی دھوپ نکلے اور دھوپ اندر آ رہی ہو تو آپ کو کچھ ذرے اڑتے دکھائی دیں، یہ ذرہ ہے۔ اگر اتنی بڑی بھی نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اس کا اجر دے گا آپ کو۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ، اور جو گناہ کرے گا اس کا بوجھ بھی اس کے اوپر ہوگا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر ذرہ کے برابر کوئی انسان برائی کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ تو ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، چھوٹی بڑی چیز کو لکھ کر کے رکھا ہے۔ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال آپ سامنے دے دیا، یہ لیجیے پڑھ لیجیے، اقرأ کتابک، خود ہی پڑھ کر کے فیصلہ کر لو کہ تم جنت میں جانے کے حقدار ہو یا کہ جہنم میں جانے کے حقدار ہو۔ اس لیے ظاہر بات ہے اب یہ ہے کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور یہ بھی ہے کہ انسان بیچارہ کیا ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، اس سے کوتاہی بھول ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایک بہترین سی دعا سکھا رہا ہے ساتھیوں، خود اللہ سکھا رہا ہے اس دعا کو، اور اللہ تعالیٰ یہ وعدہ بھی کر رہا ہے کہ جو دعا کرو گے میں اسے پوری بھی کروں گا۔ اس دعا کو ہر انسان کو یاد کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہو، کیا کہتے ہیں؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے میرے رب اگر ہم سے بھول ہو جائے، او اخطأنا، یا ہم سے غلطی ہو جائے، ہم سے بھول ہو جائے یا ہم سے غلطی ہو جائے تو اے اللہ تعالیٰ اس پر ہماری گرفت نہ کیجیے گا، ہمیں پکڑیے گا نہیں۔ جب بندہ یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ میں ایسے ہی کروں گا، تم سے جو بھول ہو جائے گی اور جو غلطی ہو جائے گی۔ اسی لیے ساتھیوں فرق ہے غلطی ہونا اور غلطی کرنا، ٹھوکر لگنا اور ٹھوکر مارنا، دونوں فرق ہے نہیں؟ فرق ہے۔ کوئی جا رہا ہے، اس کی ٹھوکر لگ گئی، آپ اس کو معاف کر دیں گے، غصہ آئے گا تھوڑی دیر کے لیے لیکن چلو کوئی بات نہیں، لیکن اگر ٹھوکر مار کے جا رہا ہے تو پیر توڑ دیں گے اس کا، ہے کہ نہیں؟ تو فرق ہے ٹھوکر لگنے میں اور ٹھوکر مارنے میں۔ ایسے فرق ہے غلطی ہونے میں اور غلطی کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کرا جو تم سے غلطی ہو جائے گی، یہ نہیں کہ غلطی کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، نہیں، جو غلطی ہو جائے گی اس پر ہم تمہاری گرفت نہیں کریں گے، تمہیں بخش دیں گے، معاف کر دیں گے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈال جتنا بوجھ آپ نے ہم سے پہلی قوموں پر ڈالا تھا۔ ہم سے پہلی قوم کون ہے؟ یہود اور نصارہ ہیں۔ یہود اور نصارہ پر کیا بوجھ ڈالا تھا؟ یہودیوں سے غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ وہ غلطی کیا ہو گئی کہ بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو چھوڑ کر کے گئے، اللہ نے ان کو بلایا تورات یا دینے کے لیے، تو 30 دن کے لیے اللہ نے بلایا تھا، کتنا کر دیا؟
40 دن کر دیا. وہ اپنا واتممناہا بعشر 10 ملا کر کتنا کر دیا ہم نے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آنے میں دیری ہوئی تو ایک منافق اور چالاک آدمی ان میں یہ تھا. یہودی بڑا منافق اور بڑا چالاک ہوتا ہے. ساری دنیا کو آج بھی اتنا چالاکی میں 2 قومیں ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو داؤں پر لگا رکھا ہے. ایک یہود اور دوسرے برہمن, اور دونوں کی ایک ہی نسل ہے. یہ دونوں کی ایک ہی نسل ہے. ہندوستان میں 5-10% برہمن نہیں ہوں گے, لیکن پورے ہندوؤں کو, پورے ہندوستان کو نچایا ہوا ہے. باقی سارے لوگ تو ان کی چوکیداری کر رہے ہیں, چاہے یادو ہیں چاہے جو سب, ان کی چوکیداری کر رہے ہیں. وہ لوگ مسلمان ان کی چوکیداری کرتا ہے. سارے دنیا کو کس نے نچایا ہے؟ پورے ہندوستان کو. صرف 5%-10% برہمنوں نے. جس طریقے سے پوری دنیا کو آج کون نچا رہا ہے؟ سب سے چھوٹا ملک کس کا؟ یہودیوں کا. وہ نچا رہے ہیں پوری دنیا کو آج. امریکہ, یورپ, ساری دنیا کو نچا کر کے رکھا ہے. یہ مکار قوم اور سامری کی جو اولاد ہیں یہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی تو کہتا ہے کہ موسیٰ گئے اپنے رب کو تلاش کرنے کے لیے, بھول گئے ان کا خدا تو یہیں بیٹھا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ اسے پتہ نہیں کیا کرشمہ آتا تھا. چونکہ بنو اسرائیل جب مصر سے نکلے تو ان کی عورتوں نے قبطی عورتوں سے, فرعون کی قوم کی عورتوں سے زیور مانگے کہ ہماری عید ہے, ہم عید پر جا رہے ہیں, 1 دن کے لیے دے دو. اسی بہانے سے نکلے تھے نا. جب وہاں سے بھاگے ان سے پیچھا چھوڑا کر کے, تو وہ زیور جو لے کر کے آئے تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھا. لہذا اب کیا ہوا, اس کو لے کر کیسے جائیں, اپنا تو ہے نہیں. لہذا آگ جلایا اور سارا زیور اسی میں ڈال دیا. وہ سامری بڑا چالاک تھا, اس نے ایک بچڑے کی شکل بنا لی. اس نے ایک بچڑے کی شکل بنا لی اور بچڑے میں کوئی چیز ڈالا یا اس کا رخ ہوا سے ایسے کیا کہ ہوا داخل ہو تو اس میں آواز آیا کرتی تھی. کہا یہ اصل میں تمہارا رب ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں برہمن بھی یہ یہودیوں کے اولاد سے ہے. آج بھی گائے اور اس کا کی پوجا ان کے ہاں, یا اس کی تقدیس پائی جاتی ہے. یہ وہیں سے چلی ہے. کہاں سے؟ یہودیوں سے. تو یہود ہی کی اولاد ہیں وہ. تو کہا کہ تمہارے خدا تو یہ ہے. موسیٰ بھول گئے ہیں. دیکھو 30 دن کا وعدہ کر کے گئے نا, 31, 32, 35 دن ہو گئے نہیں پہنچ رہے ہیں. لہذا اس کو پوجنا شروع کر دیا کہ ہاں ہمارے خدا یہ ہے. ہارون علیہ السلام منع کرتے رہے, لیکن مانتا کون ہے؟ اپنے نبیوں کو قتل کرتے تو نبیوں کی بات مانیں گے بدبخت قوم یہ لوگ. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام آئے, دیکھا پوری قوم شرک میں مبتلا ہے. موسیٰ علیہ السلام نہ آؤ دیکھے تورات کی جو تختیاں تھی اٹھا کے پھینکا اور اپنے بھائی کو داڑھی پکڑی اور سر پکڑ کر کے اس کو مارنا. حضرت ہارون نے کہا کہ ارے میرے مازاد بھائی ذرا سوچیں, میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, میں نے تو بچانا چاہا. علی کل حال معاملہ یہ ہوا کہ جب معاملہ ٹھنڈا ہوا اور اپنی قوم کو غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے شرک کیا ہے تو ان کی توبہ کیا ہونی چاہیے, یہ بتا رہا ہوں ساتھیوں. دیکھیے ان کے اوپر کیا سختی تھی اور اللہ نے آپ کے اوپر کتنا اپنا رحم کیا ہے. سختی یہ تھی, ان کی توبہ یہ تھی کہ جن لوگوں نے بتوں کو پوجا تھا, اندھیرے میں تلوار لے کر کے, خنجر لے کر کے ایک دوسرے کو مارنا شروع کریں, ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کریں. یہ قرآن کی بات ہے, سورہ بقرہ کے اندر ہے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کریں. جو آخر میں بچیں گے ان کی بھی توبہ اللہ قبول کر لے گا, اور جو مر جائیں گے ان کی بھی توبہ قبول کرے گا. ذرا دیکھیے کتنا مشکل کام تھا توبہ کی قبولیت ساتھیوں. ان کے کپڑے میں اگر پیشاب لگ جائے تو سنن ابو داؤد کی روایت ہی کیا کرتے تھے, اس کو دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا, اس کو کاٹ دینا چاہیے. لیکن آپ کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے, یہ آسانیاں رکھی. تو یہی دعا بندہ کر رہا ہے, اے ہمارے رب, ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا, اے ہمارے رب ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈال جیسا بوجھ آپ نے ہم سے پہلی قوموں کے اوپر ڈالا تھا. عیسائیوں کے ہاں کیا ہے, عیسائیوں کے ہاں
ٹھیک ہے، زندگی میں شادی نہیں کر سکتے، وہ جو پادری بن جائیں وہ زندگی میں شادی، لیکن آپ کے ہاں مولوی صاحب کو شادی کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں اجازت ہے؟ بلکہ ضروری یہ ہے. اور یہ تو یہی یہودیوں اور نصرانیوں کی ہے جو ہمارے ہاں بابا بن جاتے ہیں اور شادی نہیں کرتے. یہی جہالت اور گمراہی ہمارے ہاں پائی جا رہی ہندوؤں سے اور یہود و نصارہ سے ہم نے لیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ تھا لیکن اسلام میں یہ نہیں ہے. تو بندہ کہتا ہے وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، اے اللہ تعالی ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈال جتنا بوجھ اٹھانے کے جتنا بوجھ آپ نے ہم سے پہلی قوموں پر ڈالا تھا. اللہ کہتا ہے چلو میں ایسا ہی کروں گا، چلو میں ایسا ہی کروں گا. اور اس کے بعد دعا کیا کرتا ہے؟ ربنا ولا تحمل علینا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے اللہ تبارک و تعالی جو بوجھ اٹھانے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے وہ بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈال. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا ہی کروں گا میں. تو آپ کے اوپر وہ بوجھ نہیں ہے جو آپ اٹھا نہ سکیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ارے بھائی میں نماز نہیں پڑھ سکتا، جھوٹ بول رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے تمہارے پاس طاقت ہے، اگر طاقت نہ ہوتی نماز پڑھنے کا حکم نہ دیتا. کوئی کہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، جھوٹ بول رہا، اللہ قسم جھوٹ بول رہا ہے. اگر طاقت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کا حکم نہ دیتا. زیادہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے. جو ہمارا بھائی کہتا ہم سے نہیں ہو سکتا، بھلا بتائیے وہ سچا ہے کہ اللہ سچا ہے؟ کون جھوٹ بول رہا ہے؟ اللہ جھوٹ بول رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. جی ہمارا بھائی جھوٹ بول رہا ہے جو کہتا ارے بھائی ہم سے تو نہیں ہو سکتا، ہم یہ کام نہیں کر پاتے ہیں، بڑا مشکل کام ہے، جھوٹ بول رہے. اگر سچے ہو، تم سچے ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے مخرج رکھا ہے. جیسے جو آدمی اصل کیا ہے، نماز کھڑے ہو کے پڑھے رہا، لیکن جو نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا وہ کیا کرے گا؟ بیٹھ کر نماز. لیکن نماز پڑھو. جو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا کیا کرے گا؟ وہ لیٹ کر کے پڑھے. وضو کر کے نماز پڑھو. وضو نہیں کر سکتے تیمم کر کے نماز پڑھو. اگر تیمم نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے نہیں قاری صاحب مٹی ہی نہ ملے آپ کو، یا مٹی مل رہی لیکن آپ کو کیا ہے، ہاتھ پیر آپ کے جکڑے ہوئے ہیں. آپ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، اللہ محفوظ رکھے کسی کو قید کر دیا جائے تو کیا مطلب نماز چھوڑ دے گا؟ نہیں، نماز پڑھے گا بغیر وضو بغیر تیمم کے پڑھے گا، لیکن نماز چھوڑے گا نہیں. وہ ہے کہ نہیں؟ رکوع کر سکتے ہو رکوع کر کے نماز پڑھو، سجدہ کرتے ہو سجدہ کر کے نماز پڑھو. اگر نہیں کرتے اشارے سے نماز پڑھو. تمہیں نماز پڑھنی ہے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللہ فرماتا ہے چلو ہم نے ایسا کر دیا، لیکن پھر بھی اے رب ہم کیا ہیں؟ گنہگار ہیں، کمزور بندے ہیں. شیطان کا، انسانی شیطانوں کا، نفس کا ہمارے اوپر بڑا غلبہ ہے. لہذا واعف عنا، اے اللہ تعالی ہمیں معاف کر دیجیے. واغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دیجیے. ورحمنا، اے اللہ تعالی ہمیں اوپر رحم کیجیے. کیوں؟ انت مولانا، تو ہی کام بنانے اور بگاڑنے والا ہے. مولا کون ہے؟ اے اللہ آپ ہمارے مالک ہیں. اے اللہ آپ ہمارے اوپر رحم کرنے والے ہیں. اگر آپ نے ہمارے اوپر رحم نہیں کیا، ہمیں معاف نہیں کیا، تو کون ہوگا جو معاف کرے گا؟ فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ تعالیٰ کافر قوم پر ہماری مدد فرما. ساتھیو، جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد فعلت، چلو ہم نے ایسا ہی کیا، میں ایسا ہی کروں گا. یہ مختصر تفسیر تھی. اب ہم یہ آتے ہیں، ذرا دیکھیں اس سے ہمیں آپ کو فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے. پہلی چیز یہ ہے ساتھیو، پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو جو یہاں موجود ہے، اسے بھی جو نہیں اسے بھی لازماً ان دونوں آیتوں کو یاد کرنا چاہیے، ان کے معنی کو سمجھنا چاہیے، اور اسے پڑھے بغیر سونا نہیں چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص مسلمان ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص مسلمان ہے، اسلام کو سمجھتا ہے
اور بغیر ان دونوں آیتوں کو پڑھے سو جاتا ہے، ان آیتوں کو پڑھے بغیر سو جاتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ انسان اسلام کو سمجھ رہا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان دونوں آیتوں کو آمن الرسول سے یاد کرنا کوئی نہیں۔ آپ کہتے ہیں مشکل ہے، میں کہتا ہوں مشکل اس وقت ہے جب کہ آپ یاد نہیں کرنا چاہتے تو مشکل ہے، لیکن آپ یاد کرنے کی کوشش کریں تو کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن کب؟ جب کہ آپ یاد کرنے کی کوشش کریں تو، لیکن جب یاد ہی نہیں کریں گے تو مشکل تو ہے ہی بات، ہے کہ نہیں؟ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، دلی خیالات انسان کے معاف ہیں، لیکن اس کی دو قسم ہے ساتھیوں۔ ایک خیالات یہ ہے کہ انسان کے دل میں آئے اور اس کو انسان جھٹک دیا، اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ لیکن ایک خیال ہے کہ انسان سوچتا رہتا ہے، مزے لیتا رہتا ہے، تو اس پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ گرفت کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اختیار میں ہے نا، استغفر اللہ پڑھے وہ چھوڑ دینا۔ ایک انسان ہے، آپ کے بھائی کا حسد آپ کے دل میں پیدا ہوا، فوراً آپ نے اس کو ختم کر دیا۔ ان الذین اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ انہیں پہنچا تو فوراً اللہ کو یاد کر لیا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں حسد نہ پایا جائے۔ حسد ہوتا ہے، لیکن مومن وہ ہے اس کو چھپا لیتا ہے، اور منافق ہے اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ تو ایسے خیالات جس پر انسان جمع رہے، اللہ تعالیٰ اس پر اس کی گرفت کرتا ہے۔ تیسرا فائدہ ساتھیوں، اس کی طرف پچھلے مجلس میں ہم نے کچھ اشارہ کیا تھا، ایمان اور عمل کے سب مکلف ہیں، نبی ہے تو، ولی ہے تو، عام انسان ہے تو، ہر ایک کو حکم ہے کہ وہ ایمان لے آئے۔ کیا کرے؟ وہ ایمان لائے۔ کن چیزوں پر ایمان لائے؟ جی، ایمان کن چیزوں پر لانا ہے؟ اللہ پر ایمان۔ آمن الرسول ما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اللہ رسول ایمان لے اور مومن بھی ایمان لے آ رہا ہے۔ تو ایمان ہر ایک کے اوپر ہے، رسول پر بھی ہے، ولی پر بھی ہے، اور عام انسان پر بھی ہے۔ ہر ایک کو ایمان لے آنا ہے اور ہر ایک کو عمل کرنا ہے، ہر ایک کو عمل کرنا ہے۔ کسی کو عمل سے فرصت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہاں بھائی وہ ولی ہے تو عمل نہ کرے۔ جیسے ہمارے ہاں بہت سے لوگ رہتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے، کہاں؟ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا ہے؟ ہم خانہ کعبہ میں، ہے کہ نہیں؟ بہت سی عورتیں ہیں آپ کے سامنے پردہ کریں گے، لیکن پیر کے سامنے گئیں تو جی ان کے پیر بھی دبانا شروع کر دیں گی، ان کے سر بھی دبانا شروع کر دیں گی، ہے نا؟ تو یہ جائز ہے؟ اللہ کی قسم وہ اللہ کا ولی نہیں، شیطان کا ولی ہے جو بیٹھا ہوا ہے، وہ شیطان کا ولی ہے۔ اس لیے کہ ایمان اسلام کے جتنے احکام ہیں اس کا ہر انسان مکلف ہے۔ اس لیے اس مسلمانوں میں دیندار اور بے دین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ مذہبی ہے اور یہ غیر مذہبی ہے۔ اسلام میں ہر مسلمان مذہبی ہے، کوئی بے مذہب کا نہیں۔ ارے بھائی یہ تو اللہ والے ہیں، اللہ والے ہر ایک کو بننا ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ ہر انسان اپنی ہمت بھر کرے۔ اسی لیے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کے بات کرنے والے تھے۔ آپ سے بڑا کوئی ولی ہوگا؟ کوئی ولی ہوگا آپ کے سے بڑا؟ نہیں ہو سکتا، لیکن سب سے زیادہ بات کرنے والے تھے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام تھک جایا کرتے تھے، لیکن آپ تھکتے نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا واقعہ پچھلے ہفتے ہم نے ذکر کیا ہے نا، کہ وہ آپ مسجد میں آئے، دیکھا آپ سب کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، بغل میں کھڑے ہو گئے، آپ پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، رکوع کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میرے پیر میں درد ہوا، ہم نے سوچا کہ چھوڑ، میری نیت بدلنے لگی۔ اب ان کے ساتھی نے کہا کیا نیت بدل رہی تھی؟ کہا میں سوچ رہا تھا کہ چھوڑ کر کے میں بیٹھ جاؤں، آپ اپنا پڑھتے رہیں۔ آپ تو بھلا بتائیے، تو جو جتنا ہی بڑا مومن ہوگا
اللہ کی اتنی ہی زیادہ عبادت کرنے والا ہوگا۔ چوتھا فائدہ ساتھیوں ذرا غور کریں گے، ایک مومن کا جو کام ہے وہ یہ کام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو حکم بھی آئے اس کے اوپر آمنا وصدقنا۔ کیا کام اس کا؟ آمنا وصدقنا، ہم ایمان لے آئے، اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کو ہم مانتے ہیں۔ یہ کہنے کی آیت نہیں کہ بھائی ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو آپ جب صحابہ آپ کے سامنے آئے تو اور اللہ کے رسول سے کہا کہ ہمیں ایسی چیز کا مکلف بنایا گیا ہے، تو آپ نے کہا کیا تم وہ چاہتے ہو ایسے یہود اور نصارہ نے کہا کہ ہم سن تو لیے لیکن ہم مانیں گے نہیں؟ کہو سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لی، جتنا ہو سک رہا اتنا کرو، اور جو نہیں کر سکتے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ تو ہمارے بہت سے بھائی جو یہ کہتے ہیں ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، یہ کہنا جائز نہیں ہے ان کے لیے۔ وہ کیا کریں؟ بھائی ہم کوشش کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے۔ اس کے بعد معاملہ کیا اللہ کے سپرد ہے۔ تو ایک مومن کی صفت کیا ہونی چاہیے؟ سمعنا واطعنا، نہ کہ سمعنا وعصینا۔ پانچویں چیز ذرا غور کریں گے ساتھیوں، ہر انسان جو انسان ہے، ہر انسان جو انسان ہے، نبی سے لے کر کے جس کا مقام بہت اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، اور ایک عام انسان تک اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش کا محتاج ہے۔ نبی ہے تو، ولی ہے تو، ہم اور آپ ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا اور اس کی بخشش کا، اللہ کے معاف کرنے کے ہم محتاج ہیں۔ تبھی تو اس میں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے؟ لا سمعنا واطعنا غفرانک، اے اللہ تعالیٰ تیری مغفرت چاہتے ہیں۔ ہمارے یہاں عجیب ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، اگر کوئی کہا جائے تو کہہ رہے نبی اور ولی گناہ کرتے ہیں، تم نے دین کو سمجھا نہیں ہے، تم نے اللہ کی اہمیت کو نہیں جانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، قرآن تو سچا ہے نا ساتھیوں، اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہر انسان جب معافی کا محتاج، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے غلطی بھی ہوتی ہے، چاہے نبی ہو یا ولی ہو۔ سب سے پہلے انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے نا، ان سے غلطی ہوئی نا، ہوئی نا غلطی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے اس درخت سے تم نہ کھانا، باقی سارا کام کر لینا، لیکن اللہ کی نافرمانی کی ہے نا، تو کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے اوپر، میاں بیوی ان دونوں نے ظلم کیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ تعالیٰ اگر آپ نے ہم کو معاف نہیں کیا، ہمارے اوپر رحم نہیں کیا تو ہم گھاٹے میں ہو جائیں۔ اس دنیا میں سب سے پہلے رسول کون ہے ساتھیوں؟ جی سب سے پہلے رسول کون ہے؟ حضرت جی بولیے، سب سے پہلے رسول کون ہے؟ حضرت نوح ہے، جی ہاں۔ سب سے پہلے نبی کون ہیں؟ حضرت آدم ہیں۔ اور سب سے پہلے رسول کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو لوگ کافر ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، تم کو، تمہارے ساتھ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں تمہارے اہل کو ہم کیا کریں گے؟ اس طوفان سے بچا لیں گے۔ اب بیٹا ایمان نہیں لایا، نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا آؤ میرے ساتھ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، کہا نہیں سآوی الی جبل، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، آج اتنا اونچا کہاں پانی جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ باپ بیٹے میں یہ گفتگو ہو رہی تھی
کہ ایک بڑی اونچی لہر آئی، جو بیٹا پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اسے بہا کر کے لے کر کے چلی گئی۔ باپ کی محبت، بیٹے کی محبت تھوڑی دیر کے لیے دل میں آئی۔ نوح علیہ السلام چیخ اٹھے، یا اللہ ہذا، یا اللہ میرا بیٹا ہے یہ، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ تیرے اہل کو بچا لوں گا اور میرا بیٹا میرے سامنے ڈوب رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح زبان نہیں کھولنا ہے، زبان نہیں کھولنا ہے۔ ہم نے تم سے کہا تھا کہ جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں گفتگو نہ کرنا۔ ساتھیوں، پہچاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا جبار اور جابر ہے اور مختار کل ہے۔ وہ نبی بھی اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی نہیں بخشتا، ان کی بھی گرفت کرتا ہے، ان کی بھی گرفت کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال رب وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ تعالیٰ، اگر آپ نے مجھ کو معاف نہیں کیا اور ہمارے اوپر رحم نہیں کیا تو میں گھاٹا پانے والے میں ہوں۔ ایسے قرآن مجید میں کتنے نبیوں کا ذکر سناؤں آپ کو۔ خود اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اللہ تعالیٰ سے آپ اپنے گناہوں کی معافی چاہیے، گناہ کی، اور مومنین کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے۔ کس پارے میں ہے سارے قاری صاحب؟ 25ویں پارے میں، 26ویں پارے میں، سورہ محمد کے اندر۔ تو ہمارے یہاں ایک عجیب مسئلہ ہے، کہتے ہیں یہ وہابی لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنہگار تھے۔ کون ظالم کہتا ہے کہ اللہ کے رسول گنہگار تھے؟ کوئی ظالم کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن گناہ کا ہونا اور بات ہے اور گنہگار بننا اور بات ہے۔ آپ سے اگر ایک بات زبان سے غلط جھوٹی نکل جائے تو آپ جھوٹے ہو جائیں گے جی، اور پھر کہاں بھائی ہم سے غلطی ہو گئی تو آپ جھوٹے ہو جائیں گے۔ سوچئے، گنہگار کون ہوتا ہے؟ گناہ کرنا جس کا شیوا بن گیا ہے۔ جھوٹا کون ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنا جس کا کام ہو گیا ہے۔ لیکن اگر کسی سے ایک بار جھوٹ بات نکل گئی، کسی انسانی جذبے میں آ کر کوئی بات، تو جھوٹا ہو جائے گا وہ۔ کوئی گناہ ہوگا تو گنہگار ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہنا کہ اللہ کے رسولوں سے گناہ نہیں ہوتا، یہ بات سراسر قرآن حدیث اور علماء کے قول کے خلاف ہے۔ قرآن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، باقی سب کو جھٹلایا جا سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو بخشے۔ کہتے ہیں کہ ارے یہ ترجمہ تم لوگ غلط کرتے ہو۔ یہ دیکھو وہابی لوگ ترجمہ غلط کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے گناہوں کو نہیں، اللہ کے رسول کے طفیل میں آپ کی امت کے گناہوں کو بخش دے۔ یہ تمہاری جھوٹ ہے، تم قرآن کو بدل رہے ہو۔ اس کو جھٹلا دو گے، لیکن صحیح بخاری کی حدیث کو جھٹلا دو گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو اتنی دیر تک کھڑے ہوتے اور اتنی دیر تک تہجد پڑھتے تھے کہ آپ کے پیر پھٹ جاتے تھے، ورم ہو جایا کرتا تھا۔ مائی عائشہ نے ایک بار کہا، اے اللہ کے رسول، آپ اتنی تکلیفیں کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ کس نے کہا یہ؟ جی جھوٹ بولی ہیں، وہابی ہو گئی، وہ بھی وہابی ہو گئی۔ ہمارے لوگ حکم لگا دیں گے کہ وہ بھی وہابیہ تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہے بخاری شریف میں کہ نہیں ہے؟ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کتاب التفسیر سورہ الفتح کی تفسیر میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ، حضرت عائشہ دونوں کی روایت، دو صحابی کی روایت ہے۔ اور یہی نہیں ساتھیوں، اور پیچھے جائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام سنا کہ نہیں سنایا؟ جی وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی ہے نا۔ وہ حدیث آپ یاد کیجئے کہ جب سارے دنیا کے لوگ حشر کے میدان میں ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج 1 میل کی اونچائی پر ہوگا، لوگ بھیڑ میں ایسے گتھم گتھا ہوں گے کہ ہر آدمی کو صرف دونوں پیر رکھنے کی جگہ ملے گی اور کوئی جگہ نہیں ملے گی ساتھی۔
اور ایسے میں کتنی مدت گزرے گی؟ 40 سال گزر جائے گا. کتنا؟ 40 سال اس دھوپ میں کھڑے، یہاں تک کہ بعد لوگوں کا پسینہ ان کے یہاں تک پہنچا ہوگا، ان کے گلے نہیں بلکہ منہ تک پہنچا ہوگا. ایسے میں سارے لوگ کہیں گے کہ چلو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کے لیے تشریف نہیں لا رہا ہے، تو چلو کسی سے سفارش کرتے ہیں، وہ آ کر کے اللہ تعالیٰ سے کہے تاکہ اللہ فیصلہ کر دے. لوگ سب سے پہلے کس کے پاس جائیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. کسی مجلس میں پوری حدیث آپ کے سامنے میں رکھوں گا. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ نے مجھے منع کیا تھا کہ وہ درخت نہ کھانا، ہم نے کھا لیا ہے. اگر میں تمہاری سفارش کرنے جاؤں تو اللہ جتنا آج ناراض ہوا ہے، اس سے پہلے نہ اتنا غصے میں کبھی تھا نہ کبھی غصے میں آئے گا. تو اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ جاؤ نوح کے پاس آئیں گے، جاؤ ابراہیم کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، جاؤ موسیٰ کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے. ہر ایک معذرت کرے گا اور کہے گا ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے. صحیح بخاری شریف میں، کسی اور کتاب کا حوالہ نہیں، صحیح بخاری شریف. آخر میں کس کے پاس آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہ اللہ کے روح ہیں، اللہ کے کلمہ ہیں. اللہ نے انہیں بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کیا ہے کہ نہیں ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا ہے کہ لوگ انہیں قتل کرنا چاہے تو انہیں زندہ آسمان پر اللہ نے، ہے نا، مقام دیا کہ نہیں مقام دیا؟ تو ان کے پاس آئیں گے، کہیں کہ آپ اللہ کے روح کلمت اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، ہم کس پریشانی میں ہیں، ذرا سفارش تو کیجئے. کہیں گے بھائی یہ کام میرا نہیں ہے، یہ کام میرا نہیں ہے، جاؤ محمد کے پاس. اللہم صلی علی محمد. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے تمام اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دیا ہے. وہ بھی وہابی ہو گئے. بولیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہابی ہیں؟ وہ کیا کہیں گے؟ جاؤ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. میں حدیث نمبر وغیرہ نہیں، اس لیے کہ کوئی حدیث نہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میرے پاس لکھت موجود ہے حدیث نمبر کہ بخاری شریف میں کہاں یہ موجود ہے. یہی دیکھ لیے بخاری شریف میں یہ حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول بخاری شریف کی 4476 یعنی 4476 نمبر حدیث اور 6565 نمبر حدیث کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ محمد کے پاس آؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ عبداً غفر اللہ له ما تقدم من ذنبہ وما تاخر. وہ اللہ کے اتنے مقرب بندے ہیں کہ اللہ نے ان کے تمام اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دیا ہے. تو ساتھیوں بات یہاں سے نکلی تھی کہ ہر انسان اللہ کی مغفرت کا محتاج ہے. اسی لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ایک مجلس میں بسا اوقات کتنی بار، ایک دن میں 70 بار استغفر اللہ پڑھا. کتنی بار؟ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھا. 1-2 بار نہیں، کتنی بار پڑھتے تھے؟ 70 بار. حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ بسا اوقات ایک مجلس میں ہم 100 بار شمار کرتے تھے کہ آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں. اور بلکہ بسا اوقات ایک اور ذرا نقطے پر غور کریں آپ لوگ. بسا اوقات انسان سے غلطی ہوتی ہے اور غلطی کے بعد اللہ کا اور بڑا مقرب بندہ بن جایا کرتا ہے کہ نہیں؟ انسان ایک گناہ کام کرتا رہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کبھی اس کو ٹھوکر پہنچاتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ؟ مثال حضرت آدم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. آدم علیہ السلام نے سورہ کہاں پر ہے؟ سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو راستہ بھٹک گئے. پھر کیا ہوا؟ توبہ کیا تو کیا ہوا؟ ثم اجتباہ ربہ، اللہ نے پھر ان کو اپنا مقرب بندہ بنا لیا. بہت سے لوگوں کی سیرتیں اگر آپ پڑھیں تو پہلے ایک عام انسان تھے، گناہوں میں پڑے، جیسے حضرت عبداللہ بن مبارک وغیرہ کا، فضیل ابن عیاض کا عام قصہ بیان کیا جاتا ہے بہت سے لوگ. لیکن گناہ ہوا، پھر ان کو دھکا لگا اور اللہ کے بڑے مقرب بندے بن گئے ہیں.
چھٹی بات یہ ہے ساتھیوں کہ فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور بخش دیتا ہے، رحم کرتا ہے۔ تینوں میں فرق کیا ہے؟ تینوں میں فرق کیا ہے؟ واعف عنا، اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، واغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، ورحمنا، ہمارے اوپر رحم فرما۔ تینوں میں فرق کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں معاف کر، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما۔ اس کو ایک مثال میں دوں آپ کو۔ ایک کام کرنے والا آدمی ہے، اپنے مدیر کے پاس کام کرتا ہے، اس سے غلطی ہو گئی، کہا کہ معاف کرے۔ مدیر نے کہا کہ اچھا میں چھوڑ دے رہا ہوں، ہے نا، لیکن اس کو اپنے ذہن میں رکھا کہ اگر دوبارہ غلطی کرے گا تو اس پر اور دوبارہ دوسروں دونوں پر پکڑوں گا۔ معاف تو کر دیا نا، لیکن بخشا نہیں ہے۔ اس نے معاف کیا ہے لیکن بخشا، اس کو لکھ کر کے رکھا ہوا ہے کہ دوبارہ غلطی ہوئی تو، اور یہی چیز ہے بخش دینا، کہ چلو اب اس پر تمہارا کوئی مواخذہ ہوگا ہی نہیں، ہے کہ نہیں؟ فرق سمجھے دونوں میں نا؟ اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے، چلو ٹھیک ہے آئندہ بھی تم سے کوئی ایسی غلطی ہوئی تو میں اسے معاف کر دوں گا، یہ گویا کہ رحم کرنا ہوا، یہ گویا رحم کرنا ہوا۔ تو یہی بندہ دعا کر رہا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو، اور اے اللہ تعالیٰ تو اس کے اوپر پردہ ڈال دے، معاف کر دے، اب اس کے بارے میں ہم سے محاسبہ، ورحمنا، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچا اور محفوظ رکھنا ہے، ہمیں وہ عمل کی توفیق عطا فرما جو اس سے ہمارے لیے بہتر ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اپنے